بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی حقیقت ایمان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، وہ کامل ایمان کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان زندگی کے ہر انفرادی اور اجتماعی عمل میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت لے، ان کی پیروی کرے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس دیہاتی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے زیادہ نماز، روزے اور صدقے کا سامان تو تیار نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بے شبہ ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کے رسول سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہی ان کی زندگیوں کا اصل مقصد تھا۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا سامان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میرا اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آج ہماری نشریات کا عنوان بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی اجاز بشیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس خصوصی نشریات میں تشریف لائے۔ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے بھی، تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ میں گفتگو کا سلسلہ بڑھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا مفتی اسحاق مدنی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی ذات میں اگر میں حب رسول کا معیار جانچنا چاہوں تو اس کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ ربیع الاول کی ساعتوں میں محبت رسول کے پیغام کو جس طرح عام کرنے کی یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، محبت ایک لطیف اور نورانی جذبہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے، اور یہ محبت کبھی انسان اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنی چیزوں سے کرتا ہے، مال سے کرتا ہے، اشیاء سے کرتا ہے۔ کبھی کوئی چیز اسے پھول نظر آتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، چند لمحے کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں اس کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ چند لمحوں کی محبتیں انسان کو یاد رہتی ہیں۔ اب جس محبت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ محبت وہ ہے
کہ جس کو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ٹھیک ہے محبت ہو گئی نہیں ہوئی، اس محبت کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا نام ہی محبت رسول ہے۔ بے شک اور محبت رسول کے بغیر تو بندے کا کلمے کا دعویٰ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جس کے دل میں محبت ہوگی تبھی وہ مسلمان ہوگا، جس کے دل میں محبت ہوگی وہی امتی ہوگا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسی کو آپ یہ دیکھیے کہ یہ محبت ہمیں آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور حضور نے جن چیزوں سے محبت فرمائی، جس زمین سے محبت فرمائی، جن شخصیات سے محبت فرمائی، حضور نے جن سے پیار کیے ہم ان سے پیار کریں، حضور نے جن سے پیار کرنے کا حکم دیا ہم ان سے پیار کریں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز پسند تھی ہم ان چیزوں کو پسند کریں، جیسے نبی چاہتے کہ امتی ہو جائے ویسے ہم ہو جائیں، تو سمجھیے کہ ہم نے پھر محبت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر لی۔ اور یہ دیکھیے فائدہ کیا ہوگا اس کا، ہمیں دنیاوی محبتوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، منفعت ہوتی ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نقصان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے کس سے دل لگا لیا، کس سے محبت کر لی، اس سے تو میری زندگی برباد کر دی۔ یہ لوگوں کی محبت ہے جو زندگی برباد کرتی ہے، میرے نبی کی محبت دل بھی آباد کرتی ہے، دنیا و آخرت کو بھی آباد کر دیتی ہے۔ بے شک، یہ محبت رسول ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا اس کو، ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے نا کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کی محبت کافی ہے، فرمایا اللہ سے محبت کر رہے ہو تمہارا دعویٰ درست ہوگا، لیکن دعوے کی دلیل کے طور پہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اے محبوب آپ ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب یہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا، فاتبعونی، محبوب آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعویٰ محبت، پھر آپ کی اتباع۔ اب جب آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پہلے یہ کہہ رہے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، محبوب آپ کی بارگاہ میں آگے اب اللہ فرما رہے یحببکم اللہ، آئے آپ کی بارگاہ میں میرے محبوب سے محبت کرنے لگے اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، سبحان اللہ۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنائے گا، اور پیارا اللہ کا بندہ کب بنے گا، جب گناہوں سے انسان بچ جائے گا اور محبوب کی اطاعت کر لے گا۔ دوسری گزارش میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضور نے جن لوگوں سے محبت فرمائی، فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو۔ محبت کا تقاضا یہ نا کہ جس کو میں محبت کرتا ہوں چاہتا ہوں اسے جو چیز پسند ہے مجھے بھی وہ پسند ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، تیسرا درجہ بیان کیا، پہلا درجہ اللہ سے محبت، دوسرا فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے بھی محبت کرو۔ اب یہ دونوں محبتیں جمع ہو گئی ہیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، تو محبت کی تکمیل کب ہوگی، جب اہل بیت سے بندہ محبت کرے گا۔ یہ وہ بنیادی باتیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ امت کو محبت رسول تقسیم نہیں کرتی، امت کو محبت رسول ایک جگہ پہ جمع کرنے والی ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور جس شہر میں اس سے محبت، حضور نے جن غذاؤں سے محبت فرمائی ان سے محبت، اور حضور نے جن شخصیات سے محبت فرمائی ان سے محبت کرے، وہ صحابہ کی صورت میں ہو، اہل بیت کی صورت میں ہو، سمجھے کہ آپ نے محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات کہی۔ اب میں چاہوں گا ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی نمونہ نظر آتا ہے ان کی زندگیوں میں، اس سے ہم کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اسی کے ایک جز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، فاتبعونی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے یہ میسیج امت کو ٹرانسفر کیا ہے کہ ان کی اتباع کے بغیر نہ تمہاری کوئی عبادات قبول ہیں نہ تمہارے کوئی اعتقادات قبول ہیں۔ جو کچھ لے کر آؤ گے اگر ان کے ذریعے سے میری بارگاہ میں لے کر آؤ گے تو قبولیت کا شرف ملے گا۔ اب بات دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی جن کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، تو محبت کے لیے محبوب کا اعلیٰ ترین ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ہر ایک سے اس لیول کی محبت ہو جائے تو محبوب کے اندر کوئی کمی پائی جائے تو محبت میں بھی لا محالہ کمی آ جاتی ہے۔ اگر اس انداز سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس محبوب کو ایسا فرمایا اور ایسا بنایا ہے کہ اولین و آخرین کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی جس پہلو کو اس محبوب کے اٹھا کر دیکھیں گے وہ اس پہلو میں یہ محبوب لازوال ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کی آپ سے تعلق کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو عبادت جو ہے اور اس میں بھی خاص نماز اگر ہم دیکھیں
تو یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن اس محبوب کی ذات سے صحابہ کی محبت اور فدائیت کا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے وصال کے قریبی لمحات کے اندر آخری ایام میں آپ علیہ السلام جب مصلی پر تشریف نہیں لا سکے اور دیگر آپ نے حکم دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی ہے، تو اس میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ دوران نماز آپ نے پردہ اٹھایا۔ بڑی طویل روایت ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نماز تو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے اسی کی عبادت ہے اور اسی کے لیے ہی کی جانی چاہیے، لیکن محبت کا تعلق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے چہرے قبلے سے پھر کے اس قبلے کی طرف آ گئے۔ یعنی قبلہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو یہ موڑ دیتے ہیں، یعنی جس طرف یہ اپنا چہرہ زیبا موڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ چاہتے ہیں اس کو قبلہ بنا دیا جائے تو ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس قبلے کی سمت صحابہ اکرام دوران نماز جو ہے وہ اپنے چہروں کو موڑ رہے ہیں۔ نہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے استقبال قبلہ ختم کر دیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے تمہاری، اور نہ ان صحابہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ تعلق ہے اور اس کی ہزارہ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اور مختصر مثال پر اکتفا کرتا ہوں کہ جب محبوب سے تعلق فدائیت والا بن جاتا ہے، اتباع والا بن جاتا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ میں نے ماننا ہے، جس سے اس نے روکا ہے مجھے اس سے رک جانا ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے تو وہ ہو جانا ہے، جو اس نے نہیں کہا تو وہ نہیں ہونا ہے۔ اگر یہاں لا کہہ دیا تو وہاں سے بھی لا ہی آنی ہے، اگر یہاں ہاں کہہ دیا تو وہاں لا نہ بھی ہو، اللہ رب العالمین اس کی ہاں کی وجہ سے وہاں بھی ہاں کروا دیتا ہے۔ تو اب عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بچے آپ کے جہاد کے اندر گئے ہوئے ہیں، خود معذور صحابی ہیں، چل نہیں سکتے، لنگڑا کر چلتے ہیں، لیکن جب شوق جہاد پیدا ہوا، حضور سے تعلق پیدا ہوا، فدائیت پیدا ہوئی ہے، لنگڑاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دے۔ حضور نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ پر جہاد کی تکلیف کو اٹھا دیا گیا ہے، اور آپ کے پہلے سے 4 بچے وہاں پر موجود ہیں جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں اور میرا پورا خاندان آپ پر فدا ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے شوق کو دیکھ کر ان کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت دی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس کے بارے میں ابھی آپ نے انٹرو کے اندر حدیث بھی پڑھی ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل، وہ سارا کا سارا مصطفیٰ کریم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو نچھاور ہو رہا ہے آخر میں ایک جملہ کہتا ہے کہ اگر یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس انداز میں ان کی والہانہ پن اور عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ اور محبوب کی اعلیٰ ترین وصف کی بات کیا ہے کہ اس حوالے سے دیکھیں تو محبوب علیہ السلام حسن میں بے مثال ہیں، اپنے کردار میں بے مثال ہیں، اپنے علم میں، اخلاق میں، اطوار میں، محبتوں میں ہر جگہ بے مثال ہیں۔ تو جب بے مثال محبت ہوگی تو اسی طرح باکمال محبوب اور ان سے محبت کرنے والے عقیدت مند پیدا ہوتے رہیں۔ علامہ حافظ احمد صاحب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ابھی ہم نے صحابہ کرام کے حوالے سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنے۔ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات اپنی محبت کیسے دکھاتی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو یہ جو تمام کائنات ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل تخلیق کی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام تمام کائنات کے سردار ہیں۔ صرف انسانوں کا حضور علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی ہر شے کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات ہوں، چاہے وہ ملائک ہوں یا جنات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات ہوں، چاہے وہ زمینی اشیاء ہوں یا چاہے وہ آسمانی اشیاء ہوں، ہر ایک حضور علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے وہ چیز محبت کرتی ہے۔ اور ابھی جیسے کہ ہم سن رہے تھے کہ محبت جو ہے وہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ تو اب آپ ذرا غور کریں یہ تمام کائنات حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتی ہے اور آپ علیہ السلام کی کس طرح اطاعت کرتی ہے کہ چاند آپ کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت آپ کے حکم پر اپنی جڑوں سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر کھانا یہ آپ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں زہریلا ہوں مجھے نہ کھائیے۔ تو یہ کھانے کی آپ علیہ السلام سے محبت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو زہر سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح پتھر آپ کے حکم پر کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام اشیاء اس بات
کا ثبوت ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہیں۔ یہاں میں بالخصوص آپ نے چونکہ پوچھا کہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات حضور علیہ السلام سے کیسے محبت کرتی ہیں، تو یہاں میں بالخصوص 2 واقعات پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ فتح خیبر کے موقع پر ایک جو ہے وہ دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو، ایک دراز گوشت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت میں ملا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، زنجیریں تھیں اس کے پاؤں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی تو اس نے بتایا کہ میں ایک ایسا گدھا ہوں کہ جس کے دادا کی پشت سے 60 دراز گوشت تھے اور ہر ایک پر نبی نے سواری کی، اور میں اس سے آخری دراز گوشت ہوں اور اب آخری نبی ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ہی مجھ پر سواری کریں، اور میں اب تک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ جب مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، تو وہ دراز گوشت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا نام یافور رکھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو وہ دراز گوشت، وہ جانور، وہ گدھا آپ کے فراق میں کنویں میں کود کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب مسجد پراپر ہو گئی، نمازی آنا شروع ہو گئے، تعداد بڑھ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر تیار فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے سے ہٹ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر خطبہ دینے لگے۔ تو آپ یقین کیجئے احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے لگے تو وہ تنا رونے لگا، اور صحابہ اس تنے کے رونے کی آواز سننے لگے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کے پاس تشریف لائے، اسے جو ہے وہ خود سے لپٹایا تو وہ خاموش ہوا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے اس طرح دلاسا نہ دیتا یہ قیامت تک میرے فراق میں روتا رہتا۔ تو یہ تنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور پھر اس تنے کو کاٹ کر نبی کریم علیہ السلام نے ممبر کے نیچے دفنا دیا۔ تو یہ کائنات کی تمام چیزوں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت اچھے واقعے سنائے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسی چیزیں سننے کے بعد، وہ محبت مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عموماً انسانوں کی ظاہری حلیت سے ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہری حلیے کے علاوہ وہ باطنی اوصاف کون سے ہیں جو کہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منبع و محور ہے کائنات کی ہر شے کی محبت کا، انسان تک نہیں، جیسے کہ گفتگو حضرات علماء کرام نے بھی کی، اور ان شرطیہ بتا کر قرآن کریم میں کہ ان کنتم تحبون اللہ، تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ حضور سے محبت کے دعوے کے جواب میں عملی طور پر حضور کی سنت کو اور حضور کی ذات کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنائے۔ یہ بات بھی طے ہے، اور یہ جو ظاہر میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، بقول اقبال کے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو اس معیار تک پہنچنے کے لیے وہ مرتبہ چاہیے، وہ تربیت چاہیے، اور وہ زمین چاہیے دل کی کہ جسے نرم کیا جائے، اور اس نرمی کی بنیاد پہ اس میں وہ بیج ہوں جس سے عشق مصطفیٰ کے خوبصورت پھول کھلیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں اولیاء کرام، بزرگان دین۔ ان کی تربیت جب آپ کو ملے گی، جب ان کی محافل آپ کو نصیب ہوں گی، تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ عشق ہے، اور عشق تک پہنچانے کا ذریعہ وہ فرد ہے کہ جو خود اس شمع فروزہ سے اکتساب فیض کر رہا ہو۔ بالکل۔ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اب یہ آتا ہے کہ ظاہر میں جو لوگ نظر آتے ہیں، تو ظاہر کے عمل کو باطن کے عمل پر قیاس کر کے کسی فرد کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ججمنٹل کی بات کی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ججمنٹل ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ویسے ہی بہت ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی،
This is happening around us and we always see that whatever we are seeing, this may be in reality, but reality is something else. وہ حقیقت نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. بالکل. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جو عرب کے ننگے پیر گھومنے والے قیصر و کسریٰ کے جب دروازوں کو توڑ کر ایوانوں میں جاتے ہیں تو ان ننگے پیروں کے قدموں تلے ان کا غرور، تکبر، نخوت اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا وہ سودا ہے جو وہ رب کے سامنے اپنی جانوں کو دے کر پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی ظاہری نمود نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے، تو ظاہر کے اندر آج مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہے، لیکن وہ عشق کہاں گیا جو خالد بن ولید کا تھا کہ جاؤ میرا امامہ لے آؤ، کیونکہ جب تک حضور کا منہ مبارک اس میں ہے، جب تک وہ میرے سر پر نہ آ جائے. اور بقول حسن رضا کے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تاجداری کب ملتی ہے؟ جب عشق کی اس منزل تک چلا جائے جس میں ظاہر و باطن میں کہیں فرق نظر نہیں آتا، جس کو قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. حضور کے صحابہ کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں حضور کو اپنایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیرت کو اپنایا اور یہ اپنایا، وہ حضور کو اپنا لیا انہوں نے. نماز پڑھتے تو حضور کا تصور، راستوں میں چلتے تو حضور کا تصور، گفتگو کرتے ایک دوسرے سے ملتے تو حلقہ، بقول اقبال کے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ عشق مصطفیٰ کا پرتو بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو بناتے تھے. ایک سادہ سی بات کہ ایک درزی نے دعوت کی، اور درزی نے دعوت حضور کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں نمکین گوشت اور کدو وہ پیش کیا گیا. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر کدو اس میں سے کھا رہے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور کو یہ مرغوب غذا ہے، پھر وہ میری زندگی کی غذا بن گئی. حضور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور دباغت والا بغیر بال کا جوتا پہن رہے ہیں تو پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا کہ یہ حضور اسی طرح پہنا کرتے تھے. تو جب زندگی میں حضور شامل ہو جائیں گے تو منافقت نکل جائے گی، عشق ہی عشق ہوگا. سبحان اللہ. ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا. ہمارے پیارے بھائی بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، نعت خوان محمد اسد ایوب صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور کوئی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں. الحمد للہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ
نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ علماء قرآن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہمارے مقابلہ تقریر کا وقت ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے علماء کرام پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جج کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نالج بہت زیادہ ہے، اور یہاں جتنے بھی پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان سے۔ آج ہماری نشریات کا موضوع ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نسبت سے آج کے تقریری مقابلے میں ہم نے جس مصرعے کو بطور موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ آج جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بزدار، علی حسن، اقدس خان۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک ایک کر کے آپ تقریر پیش کریں گے، آپ کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہوگا، اور آپ کو بیچ میں 2 منٹ کی جب ٹائم گزر جائے گا آپ کو بزر کی آواز آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ 30 سیکنڈ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر کے اختتام کر دیں اپنی تقریر کا۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا فہیم بزدار صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جسے تاریخ نے سنہری الفاظ میں رقم کیا ہے صدر علی وقار، کہ حضور فقط بشر نہیں عظمت بشر ہیں، کہ یہ منظر 1400 سال پہلے کا منظر ہے جہاں خطہ عرب جھوٹ اور وحشت کے دلدلوں میں ڈوبا نظر آتا ہے، کہ جہاں بھائی
بھائی کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے، جہاں ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، جہاں لوگ نسل، ذات اور زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ تمام مناظر تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رقم کیے کہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی خطہ عرب بدترین نظام کی جگہ دنیا کے لیے بہترین سماج بنتا ہے۔ جہاں بھائی بھائیوں کو قتل کرتے تھے، وہی وہ ان کے لیے خون دینے والے بن گئے۔ جہاں ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی ردائیں تار تار ہوتی تھیں، وہیں پر ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی۔ بہن کو سب سے بڑا رازدار کہا گیا، بیوی کو سب سے بڑا دوست کہا گیا۔ جہاں لوگ رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ تھے، وہیں پر دین اسلام کی چھتری تلے آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور یہ پیغام دیا کہ آپ فقط بشر نہیں، عظمت بشر ہیں صدر علی وقار، کہ پھر آپ نے اپنے چچا کے کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا، کہ پھر آپ نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کی عیادت کی، اور ہر طرح سے یہ مثال دی کہ آپ فقط بشر نہیں، عظمت بشر ہیں صدر علی وقار، کہ آپ نے دشمنوں کو بھی بٹھا کر کھانا کھلایا اور سب کی عزتوں کی حفاظت کی، کہ آپ نے آنے والے مہمانوں کے لیے تحفوں کے تحفے پیش کیے، کہ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، کہ آپ ہمیشہ غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، آپ محبت کو کرینہ بھی نیا دیتے، کبھی خالی نہ جاتا تھا کوئی آپ کی چوکھٹ سے، کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے، کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے۔ شکریہ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا علی حسن صاحب کو۔ محفل کونین سجی ہی جس کے وسیلے سے ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا صدر علی وقار، کہ جب آفتاب نبوت خاتم النبیین کا صحرا سجائے گود آمنہ سے طلوع ہوا، تو اس کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا ہوا، پوری کائنات کے گرد نور کا حالہ ہوا، اور انسانیت کا رتبہ بالا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حیات انسانی کے ہر شعبے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تر نظر آتے ہیں، کہ میرے آقا بشریت میں حسن و جمال کے اعتبار سے عظیم تر ہیں، کہ جن کے عارض و گیسو والفجر واللیل کی آیتوں کے امی ہیں، تو چہرہ انور والضحیٰ کی تفسیر ہے۔ میرے آقا اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم تر ہیں، کہ جن کے اخلاق کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ میرے آقا سیاست کے اعتبار سے سب سے عظیم تر ہیں، کہ کبھی صلح حدیبیہ کے موقع پر تو کبھی ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے باوجود میثاق مدینہ کرتے ہوئے سیاست کے رموز سکھاتے ہیں۔ میرے آقا شجاعت میں سب سے عظیم تر ہیں، کہ کبھی بدر و احد میں کفار کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، تو کبھی غزوہ حنین کے موقع پر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کی صدائیں لگاتے ہیں۔ میرے آقا عفو درگزر میں سب سے عظیم تر ہیں، کہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سو جب حضور مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر سب کو معاف فرما دیتے ہیں، کہ میرے آقا تعلیم و تعلم میں سب سے عظیم تر ہیں، کہ جن کی بارگاہ سے حضرت علی روحانیت کے فیض حاصل کرتے ہیں، تو خالد بن ولید رزم گاہوں کے گر سیکھتے ہیں، کہ خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جو ہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ، تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا اقدس خان صاحبہ کو۔ گمراہ لوگ بتوں کے پرستار، بدی کے علم بردار اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں صدر علی وقار۔ کائنات تیرگی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سمت ظلم
اور شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. حقوق کی پامالی اور ناانصافی کا عالم تھا کہ بشر کو اپنی ہی عظمت کا اندازہ نہ تھا. پھر تاریکی کا پردہ چاک ہوا. آپ کی دعوت تبلیغ کے بعد وہ مشرکین جو ٹوٹے ستاروں اور بتوں کو متبرک سمجھتے، ان کے دل نور الہی سے منور ہونے لگے. امن و محبت کے سیلے رواں بہنے لگے. اسلامی تعلیمات کی عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھانے لگے. ایک دوسرے کی ڈھارس بندھانے لگے کہ آپ آئے تو جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، آپ آئے کہ جن کے لیے بے چین فطرت تھی، آپ آئے کہ نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، آپ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تو تمام عالم انسانی کے لیے عملی نمونہ ہے صدر عالی وقار. بشر نہیں، عظمت بشر ہیں کہ آپ نے بیت اللہ میں برہنہ طواف کرنے کی روایت کو ختم کیا. بشر نہیں، عظمت بشر ہے کہ آپ نے برسوں سے دفن ہونے والی عورتوں کی توقیر میں اضافہ کیا. بشر نہیں، عظمت بشر ہے کہ آپ نے غلاموں کو آزاد کروانے کی بارہا تائید کی اور غلاموں کو آزاد کروایا. بشر نہیں، عظمت بشر ہے کہ آپ نے مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر منصفی کے فرائض نبھائے. بشر نہیں، عظمت بشر ہے کہ آپ نے قبائلی اونچ نیچ کا خاتمہ کیا. بشر نہیں، عظمت بشر ہے کہ آپ نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر انسان کو قابل احترام بنایا. کہ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ماشاءاللہ، بہت 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 اچھی تقریر تھی. یعنی ویسے کافی آسان لگ رہا ہے آج کا فیصلہ. پھر میں علماء کرام سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں نے طے کر لیا آپس میں؟ ڈاکٹر صاحب سے آغاز ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. کرم نوازی آپ کی. میرا خیال ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ اقدس خان. اقدس خان جو ہے یہ نمبر 2 پر ہے. نمبر 1 پر یہ مرکزی جو صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں، اور نمبر 3 پر میرا خیال ہے کہ یہی فیصلہ ہے آپ کا. نمبر 1 علی حسن، نمبر 2 اقدس خان اور نمبر 3 فہیم بزدار. لیکن یہاں پر 1 2 3 سے ہم ویسے ہی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی غلطی کو اندازہ ہو، علماء کرام سے سیکھ لیں کہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. باقی یہاں جو بھی آیا ہے وہ جیت کر ہی گیا ہے. میرے نبی کی تعریف ہے، سب کر رہے ہیں، سب جیتے ہوئے، کوئی ہارا ہوا نہیں ہے. بالکل، اسی لیے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. اسی لیے ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کے لیے گفٹس ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے گفٹ ہیمپرز، ABG جینز کی طرف سے، نزوہ انٹرنیشنل، مزیدار حلیم اور ایزی کلر کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ان لوگوں کے ساتھ جائیں گے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم PTV ہوم پر. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. تقریر کا مقابلہ بھی ہو چکا ہے. آج جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے حوالے سے ہم نے اپنے علماء کرام سے کافی گفتگو کی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن میں گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے کچھ الوداعی ایسے جملے کہہ جائیں جن سے ہمیں رہنمائی مل سکے تو آپ سب کے مشکور ہوں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیں حب رسول میں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی گزاری 53 سال، پھر 10 سالہ مدنی زندگی گزاری 63 برس گزارے. عملی زندگی میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے یہی سوال لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے، کیونکہ آپ کے 2 اوصاف ہمارے سامنے ہیں.
ایک صادق ہونا اور ایک امین ہونا. تو یہ دو اوصاف آپ کے وہ ہیں کہ جن کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ فرمائیں گے سچ فرمائیں گے, سچ کے سوا آپ کچھ نہیں کہیں گے. تو جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھو اور جب کلمہ تم پڑھو گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو صفات و خوبیاں ہیں ان میں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی عملی زندگی میں صداقت اور امانت داری, وعدے کی پاسداری جو ہمیں نظر آتی ہے, اگر ہم اس کو پورا کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہت خوبصورت بات کی, صادق اور امین, یعنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں میں ایک شعر کے پر اکتفا کرتا ہوں, انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں, کوئی کہے نہ غلام ابو تراب نہیں. بات یہ ہے جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرما دیا, بالکل یہی بات آج ہمارے معاشرے میں اس پہلو کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اس کا عکس اور اس کا نمونہ اور اس کا جو مظاہرہ ہے وہ نظر آنا چاہیے. صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر کہ مجھے حضور سے محبت ہے, لیکن کردار یہ ہے جھوٹ آپ بولتے ہیں, چوری آپ کرتے ہیں, ڈاکہ آپ ڈالتے ہیں, ماں باپ کو آپ ستاتے ہیں. میرا نبی تو وہ ہے کہ جب اپنی رضائی والدہ ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں تو اپنی چادر حضور علیہ السلام ان کے لیے بچھا رہے ہیں, ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ان کو سوار کرا رہے ہیں. آپ کی بہن آتی ہیں تو ان کے لیے حضور علیہ السلام اپنی محبت نشاور فرماتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ دنیا میں اسٹیج پہ تو بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب خانگی زندگی میں یا میدان عمل میں جاتے ہیں تو وہ کردار بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اگر ہماری نجی, خانگی اور ظاہری اور باطنی معمولات اور زندگی ایک ہو جائیں تو پھر ہمارے معاشرے میں خود بخود سدھار آ جائے گا, ورنہ نعرے بازی تو باقی رہ سکتی ہے, محبت رسول پیدا نہیں ہو سکتی. خوبصورت بات, یعنی رسول سے محبت کرنی ہے اور ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. بے شک. جی علامہ صاحب. جی میں بھی ایک شعر سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. امام شافعی فرماتے ہیں, لو کان حبک صادقا لاطعتہ فان المحب لمن یحب مطیع, کہ اگر تو محبت میں سچا ہے نا تو پھر تو اطاعت کرے گا, کیونکہ جو محب ہوتا ہے نا وہ محبوب کی ہر بات مانتا ہے. تو محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے. اطاعت کا دوسرا نام محبت ہے. تو اگر ہم حضور علیہ السلام سے آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی جھلک ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے, یہ اطاعت ہے. اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہونی چاہیے. یہاں فرق ہے تھوڑا سا نا, اطاعت کہتے ہیں حکم کو ماننا اور اتباع کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنا. آج کے اس ماڈرنس دور میں جدید نظریات جہاں بہت زیادہ پھیل رہے ہیں, ہمیں اپنی روایت سے جڑے رہنا ہے, ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے, یہ ان سے محبت کا ہمیں ثبوت پیش کرنا ہے. خوبصورت بات. جی ڈاکٹر صاحب. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے اقوال بھی یاد کیے جاتے ہیں. بالکل. اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس پر جو نازل ہوا اسے بھی یاد کیا جاتا ہے. خوبصورت بات. قرآن کی آیات یاد ہے اور قرآن یاد ہے تو بخشش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیں, ربیع الاول شریف میں شروع کر دیں, اور اس کے بعد احادیث سے محبت کریں, اور اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہ بتلائیں کہ میں متقی ہوں. اپنے تقوی کا روب نہ ڈالیں, بلکہ تقوی خود بولتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہ من اثر السجود, سجدے بولتے ہیں چہرے سے, سمجھنے والا ہو. جب فرض امام نے پڑھا دیے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سنت ادا کیے ہوئے جا رہے ہیں. میرے نبی کے عمل کو اگر نامکمل چھوڑیں گے وہاں تو نماز کیسے, کیا یہ طے کریں کہ حضور سے محبت ہے تو سنت چھوڑنی نہیں, سنت پڑھنی ہے, اور پھر دعا بھی کرنی ہے, کیونکہ بغیر دعا کے اٹھنا تکبر ہے. تو اس لیے دعا ضرور کیجیے. اور پھر یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اپنی پہلے اپنے اوپر, پھر اپنے اولاد کو سکھلائیے, اور پھر آہستگی کے ساتھ اگر ہو سکے تو لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری جانب سے اگر ایک نشانی بھی ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دو. ایک خوبصورت شعر میں یہاں پہ جانے سے پہلے ادا کرنا چاہوں گا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین, اسی شعر کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, لیکن ان مبارک ساعتوں میں میں اپنے پیارے بھائی نعت خواہ محمد اسد ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم PTV ہوم پر.
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ہم سب کا نبی ہے۔